بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پچھلے رکوع کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب مشرکین مکہ سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے سامنے سجدہ کرو، وہ کہتے ہیں ہم کسی رحمان کو جانتے نہیں، اور اس طرح وہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. تو اس رکوع کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدائے رحمان کی صفات بیان فرمائی کہ تم خدائے رحمان کو کیا کہتے ہو، ہم نہیں جانتے. خدائے رحمان کی جو یہ عالی صفات ہے، تبارک الذی، چنانچہ وہ خدائے رحمان برکتیں دینے والا ہے، برکتیں دینے والا ہے. اور پھر وہ ذات ہے کہ جعل فی السماء بروجا، جس نے آسمان میں بروج پیدا کیا، جس کا تفصیلی ذکر ہوا تھا کہ ایسے وہ بڑے بڑے ستارے مراد ہیں جو رات کو نمایاں نظر آتے ہیں، کوئی سفید روشنی کے ساتھ، کوئی سرخ روشنی کے ساتھ، اور کوئی نیلی روشنی کے ساتھ. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے وہ قلعے اور دروازے مراد ہیں جو اللہ نے آسمان پہ بعض مواقع پہ بنائے ہیں جہاں فرشتوں کے پہرے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہ شیاطین اوپر نہ جائے. اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد وہ 12 راستے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 سیاروں کے واسطے مقرر کیے، سورج، چاند اور باقی جو سیارے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں وہ راستے. اور پھر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ سیارے جب کسی ایک راستے میں جمع ہو جائے تو ان کی خاص شکل بن جاتی ہے، کہیں بیل کی، کہیں بھیڑ کے بچے کی، کہیں سرطان کی. تو اس حساب سے ان برجوں کے نام بھی وہی، برجوں کے کسی کا نام حمل ہے اور کسی کا نام سور ہے، کسی کا نام سرطان ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اخبار میں پھر بعض منجم لوگ، نجومی لوگ، انہی برجوں کے بارے میں مستقبل کے حالات بتاتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، جن پر یقین کرنا جائز نہیں ہے، یقین کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مستقبل کا حال اللہ جانتے، کوئی اور نہیں جانتا. تو اللہ نے پھر خدائے رحمان کا تعارف اس طرح کیا کہ جس نے آسمان میں برج بنائے، اور پھر وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو روشن چراغ اور چاند کو اجالے والا بنایا، روشنی والا بنایا. پھر وہی خدا رحمان ہے کہ جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا، وقت پہ دن آئے، وقت پہ رات آئے. اسی گردش دن اور رات، گردش یوم اور لیل، اس سے ہفتے بنے، ہفتوں سے مہینے بنے، مہینوں سے سال بنے، اور اس کے ذریعے انسان اپنے
مختلف حسابات رکھے، ہفتوں کے حسابات، دنوں کے، مہینوں کے، سالوں کے حسابات رکھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ میں نے کیوں یہ نظام رکھا؟ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، اس شخص کے واسطے یہ نظام ہے کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے۔ ظاہر ہے اس نظام میں جب کوئی غور فکر کرے گا تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلے گا فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس بہت برکت والی ہے وہ ذات کہ جو سب سے اچھا بنانے والا، خوبصورت بنانے والی ہے، وہ سب سے اچھی چیزیں بنانے والی، خوبصورت چیزیں بنانے والی۔ آسمان کو دیکھیں کتنا خوبصورت، چاند سورج کو دیکھیں، ستاروں کو دیکھیں، پہاڑوں کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، پھر پہاڑوں کا نقشہ، زمین کا نقشہ، سر سبز و شادابی اور اس کے اندر پھل۔ اے عجیب و غریب نظام کہ اللہ نے ستاروں کو، سورج چاند کو بغیر زنجیروں کے فضا میں معلق کیا ہے، فضا میں ایسے ہی معلق رکھا ہے، اور پھر مزے کی بات یہ چل بھی رہے، چل بھی فضا، نہ کوئی پٹڑی، نہ کوئی روڈ، نہ کوئی رسی، نہ زنجیر، اسی طرح چل رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، راستے کی طرف، ہدایت کی طرف آنا چاہے، سیدھے راستے کی طرف آنا چاہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے تو اس کے لیے کافی، اور اس کے لیے خدائے رحمان کا یہ تعارف کافی ہے۔ اس میں غور فکر کرے گا کوئی تو خود جان لے گا کہ خدائے رحمان واقعی رحمان ہے، واقعی رحیم ہے۔ تو ان دو آیتوں میں، رکوع کی پہلی ان دو آیتوں میں خدائے رحمان کی صفات کا ذکر تھا، خدائے رحمان، اور آج کی آیات میں خدائے رحمان کے کامل ترین بندوں کی صفات مذکور ہے۔ وہاں اگر خدائے رحمان کی صفات کا ذکر تھا تو یہاں اسی خدائے رحمان کے کامل بندوں کی صفات کا ذکر ہے۔ یہ مناسبت ہے دونوں میں۔ تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی 14 صفات بیان فرمائی ہیں، 14 صفات نیک بندوں، اور یہ ان کا اعزاز ہے، ان بندوں کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے ان کی نسبت اپنی طرف کی، اپنی طرف۔ خدائے رحمان کے بندے جس کو اللہ خود کہے یہ میرے بندے ہیں، اس سے بڑھ کر اعزاز اور کیا ہوگا، اس سے بڑھ کر عزت اور کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر لقب اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس میں اللہ ان کی صفت نسبت اپنی طرف کرے کہ یہ مجھ رحمان کے بندے، اور مجھ رحمان کے جو بندے ہوں گے ان کی یہ صفات۔ تو ہمیں اللہ کا نیک بندہ بننا چاہیے۔ ظاہر ہے اللہ نے اپنے ان کامل ترین نیک بندوں کی ایک تو اپنی طرف نسبت کی ہے، یہ میرے بندے خدائے رحمان کے بندے ہیں۔ کوئی کہہ رہے وزیر اعظم کے بندے ہیں، اب تو دوسرے کے لیے بندے کا لفظ کہنا نہیں چاہیے، ان کے آدمی ہیں، لیکن ہم تو لوگ کہتے ہیں بندے، وزیر اعظم یہ صدر کے، لیکن یہ اللہ خود کہہ رہے ہیں یہ میرے رحمان کے بندے ہیں۔ تو پھر اللہ نے کی صفات بتائی کہ جو رحمان کے بندے بننا چاہتے ہیں اللہ ہمیں بنا دے، اللہ ہمیں بنا دے۔ کہ دنیاوی زندگی عارضی فانی ہے، نہ تو اس زندگی کو دوام نہیں ہے اس کو۔ ایک دن آدمی خوش ہوتا ہے، دوسرے دن پریشان ہوتا ہے۔ ایک دن آدمی مالدار ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پہ پیسہ ہوتا ہے، خوب کھا پی رہا ہوتا ہے، دوسرے دن وہ کیا ہوتا ہے، کلاش ہوتا ہے، وہ بیچارہ تنگ دست ہوتا ہے، اور پھر کھانے پینے میں، پہننے میں، ہر چیز میں وہ پریشان رہتا ہے، محتاج رہتا ہے۔ ایک دن وہ صحت یاب ہوتا ہے تو دوسرے دن بیمار ہوتا ہے، ایک دن گھر میں تو دوسرے دن اسپتال میں، اور پھر پاکستانی اسپتال ہو، پھر سرکاری اسپتال ہو، ان سے تو اللہ بچائے ہر مسلمان کو۔ وہاں تو سیدھے منہ نہ کوئی ڈاکٹر جو نرس ہوتی ہے وہ بھی سیدھے منہ بات نہیں کرتی، انتہائی بد اخلاقی کے ساتھ۔ اور اب سرکاری اسپتال جائیں، وہاں نہ بزرگ، نہ سفید ریش، نہ عالم، کوئی بھی نہیں،
ڈاکٹر جس سے خطاب کرے گا تو کر کے کرے گا، تو کر کے، اور پرائیویٹ اس کی کلینک اس کا جو کلینک ہوگا پرائیویٹ اس میں جائیں تو پھر بڑا سر کہہ کے کہ وہاں اس کو پتہ ہے مجھے پیسے دے گا. حالانکہ سرکاری اسپتال میں تو اس بدبخت کو تنخواہ ملتی ہے، 1.5 لاکھ اس کو تنخواہ ملتی ہے. وہ کون سے جو ہے باپ کے گھر سے آتی ہے، وہ بھی تو ہمارے پیسے سے جاتی ہے نا، تنخواہ ٹیکسوں کے سے پیسے سے جاتی ہے. لیکن اللہ معاف فرمایا ہے، اسپتالوں سے اور کچہریوں سے، پاکستان کی کچہریوں سے، عدالتوں سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرض مرض اور اسپتالوں سے بچائے ہر مسلمان. آمین. تبارک میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ فانی زندگی ہے، یہاں کوئی چیز مستقل نہیں، دائمی نہیں. چند دن ایک حالت ہوتی ہے، دوسری حالت ہوتی ہے. دائمی زندگی ایک حالت کی آخرت کی ہے، اور اللہ نے فرمایا وہ زندگی ان لوگوں کو ملے گی، ان بندوں کو، میرے ان بندوں کو جن کی یہ صفات ہے. لہٰذا ہمیں یہ صفات اپنانی چاہیے. وہ صفات کیا ہے؟ پہلی صفت اللہ نے رحمان کے بندوں کی، نیک بندوں کی. نیک بندہ جو بھی ہوگا وہ رحمان کا بندہ ہوگا. پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یمشون علی الارض ہونا. وہ لوگ ہیں کہ جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ. بعد نے ترجمہ کیا ہے وقار کے ساتھ، میان روی کے ساتھ، نہ بالکل بیماروں کی طرح پاؤں زمین پہ کھینچتے ہوئے، نہ اس طرح چلتے، اور نہ اکڑ کے زمین پہ پاؤں مار کے سینہ تان کے ایسے بھی نہیں چلتے. میان روی وہ جو دوسری جگہ تھا، مقصد فی مجدکا، لقمان حکیم نے بیٹے کو کہا کہ اپنی چال میں میان روی اختیار کر، نہ بیماروں کی طرح چل پاؤں گھسیٹ کے، اور نہ پاؤں مار کے اور اکڑ کے چل. وہ متکبروں والی چال ہے، تکبر والی چال ہے، اور یہ بیماروں والی چال ہے. اور رسول اللہ ہم ایسا چلتے تھے زمین پہ، ایسا چلتے تھے کہ نہ وہ بیماروں والی چال ہوتی تھی اور نہ متکبروں والی چال ہوتی تھی، اللہ کے عاجز بندوں والی چال ہوتی تھی. آپ پاؤں اٹھا کے چلتے تھے، اٹھا کے، لیکن سر جھکا کے یوں چل رہے ہوتے ہیں گویا کہ آپ اونچی جگہ سے اتر رہے ہیں، عاجزی کے ساتھ. اور قرآن نے اللہ نے دوسری جگہ سورہ اسراء میں بنی اسرائیل میں، دونوں کا ایک نام ہے سورت کے، سبحان الذی، اسراء بھی کہتے ہیں بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں. اسراء تو اس لیے اس میں اسراء معراج کا جو واقعہ ہے، اسراء کہا جاتا ہے رات کو لے کے چلنا، رات کو کسی کو لے کے چلنا، اس کو سیر کرانا. اللہ نے اپنے حبیب کو سیر کرائی تھی، پہلے بیت المقدس اور پھر وہاں سے آسمانوں تک اور پھر جہنم اور جنت کی سیر کرائی کہ بروں کا کیا انجام ہوگا اور اچھوں کا کیا انجام ہوگا، تاکہ اپنی آنکھوں کا دیکھا حال امت کے سامنے کیا کرے، بیان کرے. تو اسراء بھی کہا جاتا ہے، اور بنی اسرائیل سے کہا جاتا ہے، اس میں بنی اسرائیل کی سرکشی اور پھر سزاؤں کا ذکر ہے. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پہ جو ہے نا اکڑتے ہوئے مت چل. إِنَّكَ لَن تَخْلِقَ الْأَرْضَ، بلا شبہ یقیناً تو ہرگز زمین کو پھاڑ نہیں سکتا. تیرے پاؤں میں اتنی طاقت نہیں ہے، اتنا پاور نہیں کہ زمین کو پھاڑ دے. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ تو لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا. وہی 5-6 فٹ کا انسان ہے، تو اس لیے عاجزی کے ساتھ چل، عاجزی کے ساتھ. اے اللہ، تو پہلی صفت کیا ہے؟ زمین پر بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے. اللہ کو تکبر بہت مقبوض ہے، ناپسند ہے. اس دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس نے اعلیٰ قسم کا لباس پہنا ہوا تھا اور اکڑتے ہوئے چل رہا تھا. اللہ نے اس لباس سمیت اس کو زمین میں دنسا دیا تھا، اور اللہ نے فرمایا کہ قیامت تک دنستا چلا جائے گا. اللہ بچائے، تکبر بہت بری چیز ہے. اور عمر فاروق تو گہرے بڑے جلال والے تھے اور پھر دبدبے والے تھے. ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ سینہ تان کے اور بڑا اکڑ کے چل رہے ہیں، اور بلایا ہم نے کہ بھائی اکڑ کے کیوں چل رہے؟ یہ اکڑ کے چلنا، تکبر کی چال چلنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو ایسا بندہ انتہائی مبغوض ہے. یہ نہ تیرے اوپر کوئی اللہ کا عذاب آ جائے. تو اللہ نے یہ چیز اس لیے بیان کی کہ ہم اپنائیں اس کو بڑی عاجزی کے ساتھ انسان زمین پہ.
بعض لوگ وہ راستے پہ چلتے ہیں تو عجیب یوں ہاتھ یوں کر کے اور یوں جا رہے ہیں، آدمی کہتے ہیں کہ ابھی جو ہے نا اڑ رہا ہے. تو ایسا نہیں، عاجزی کے ساتھ جانا ہے. اے اللہ. ایک بات تو یہ، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں، مطلب ان کا مذاق اڑاتے ہیں، آوازیں کستے ہیں ان کے خلاف، نعرے لگاتے ہیں، اور یا جو ہے وہ اور طرح سے ان کو تنگ کرتے ہیں، تو وہ ان کو کہتے ہیں بھائی ہم تمہارے ساتھ الجھیں گے نہیں. اگر تمہارا خیال ہے یہ الجھ جائیں گے، ہم الجھنے والے نہیں، ہم الجھنے والے نہیں ہیں. ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے نہیں، ہم گالی کا جواب گالی سے دینے والے نہیں ہیں. اس لیے کہ جاہل لوگوں کو جہالت کا جواب جہالت کے ساتھ دینا یہ جاہلوں کا کام ہے. جہالت کا جواب جہالت کے ساتھ دینا یہ جاہلوں کا کام ہے. اللہ کے نیک بندوں کا یہ کام ہے. وہ کہتے ہیں سلام، میری طرف سے تمہیں سلام ہو بھائی، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو. یہ کہتے ہیں سلام اور نکل. اس کو سلام متارکت کہا جاتا ہے. اپنی جان چھڑانے کے لیے بس نکل. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدیث نے روزہ دار کے بارے میں ارشاد فرمایا، ہدایات دی ہے کہ جب روزہ دار سے کوئی لڑائی جھگڑا کرے تو وہ کہہ رہے انی امرؤ صائم، بھائی میں روزہ دار آدمی، میرا روزہ. لہٰذا میں نے جس اللہ کے لیے کھانے پینے سے روزہ رکھا ہے، وہاں میں نے زبان کا بھی کیا کیا ہے، روزہ رکھا ہے. اسے غلط بات بھی نکالو. ہماری شریعت کی تعلیمات میں دونوں جہان کا سکون ہے، دونوں جہان کے بڑے فوائد ہیں، امن ہے. لیکن صرف یہ کوئی پہلے جان لے، پہچان لے، پھر اس پہ عمل کرے، اس کو اپنائے. اے اللہ. اور عثمان الرفان ان کو دیکھے نا، لاکھوں ان کے پاس ہو، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر اجازت چاہ رہے تھے کہ یہ جو مٹھی بھر شر پسند ہے آپ کے خلاف کچھ کھڑے ہیں، یہ اجازت دے دے ابھی ہم ان کا کام تمام کر دیں. مٹھی بھر ہے. وہ کیا کہتے تھے؟ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ اسلام میں مسلمانوں میں پہلا خون نکلے، مسلمانوں کا آپس کا پہلا خون نکلے عثمان کی وجہ سے. میں شہید ہو جاؤں گا لیکن مسلمانوں کا خون بہانے کی اجازت نہیں دی. پھر چھوڑتے کیوں نہیں تھے خلافت؟ بغیر شرپسند لوگ یہ مطالبہ تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ کی وصیت ہے کہ خلافت اللہ کا پہنایا ہوا لباس ہے، اور اللہ جس کو لباس پہنائے تو اس کو نکالنے کی اجازت نہیں جب تک اللہ خود نہ نکلوا دے. اس لیے وہ کہتے تھے کہ میں تو یہ خلافت بھی چھوڑ دیتا میں، لیکن رسول اللہ کی وصیت ہے، تاکیدی وصیت ہے کہ خلافت چھوڑنا نہیں. اللہ اکبر. آگے والذین، یہ تو کتنی صفتیں ہو گئی. آج کے ساتھ چلنا ایک، اور جب جاہل قسم کے لوگ، بے دین لوگ، شریر قسم کے لوگ، شریر طبیعت لوگ، بدمزاج لوگ، بے دین لوگ، وہ جب ایسے دیندار لوگوں کو چھیڑے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ سلام کر کے ان سے جان چھڑاتے. دوسری صفت، ان سے الجھتے نہیں، جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے. تیسری صفت، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ رات گزارتے اس حال میں کہ رب کی رضا کے لیے یا سجدے میں ہوتے ہیں یا رکوع میں، نماز کی حالت میں رات گزارتے. رکوع سجد نماز میں ہوتا ہے، کبھی رکوع میں تو کبھی قیام میں تو کبھی سجدے میں، نماز کی اور عبادت کی حالت میں وہ رات گزارتے ہیں. جیسے دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نیک بندے وہ ہیں کہ دنیا میں اپنے بستروں سے دور رہتے تھے، بستروں سے رات کو دور رہتے تھے، اور مجھے راضی رکھنے کے لیے میرے سامنے قیام کرتے تھے، رکوع کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، عبادت میں مشغول تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ ارشاد ہے
کہ فرائض کے بعد تہجد سے بڑھ کر افضل نماز نہیں، فرائض کے بعد تہجد سے بڑھ کر افضل نماز، اللہ کا قرب دلانے والی نماز اور کوئی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد کہ بھئی تہجد کی نماز پڑھ لیا، یہ پہلے نیک لوگوں کی عادت تھی، نشانی تھی اور عادت تھی، ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہے تہجد، اور گناہوں سے روکنے کا ذریعہ ہے، گناہوں سے روکنے کا ذریعہ، لہذا تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت فرمائی، ایسی تربیت اور ان میں ایمانی قوت بڑھائی کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتا تھا، صحابہ کرام نہیں ہلتے تھے، لاکھوں سے 10,000 3,000 وہ بھی ٹکرا جاتے تھے اور اللہ ان کو فتح سے ہمکنار کرتا۔ رسول اللہ نے 2 چیزوں سے ان کی تربیت فرمائی، ایک تہجد کی نماز سے، ایک تلاوت سے، تہجد کی نماز اور تلاوت سے، اور پھر اللہ کے حبیب کی صحبت کی اپنی برکات کی۔ تو اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں کی نشانی ہے۔ تیسری صفت کیا ہوئی کہ ان کی رات عبادت میں گزرتی۔ ہماری راتیں ہم خود سمجھ لیں، ہم اگر چاہیں کہ ہم اللہ کے نیک بندے بن جائیں اور اس کی طرف ہماری نسبت ہو، ٹھیک، دیکھیں ویسے تکوینی طور پر تو ہم سارے اللہ کے بندے ہیں، لیکن بندے کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کی عبادت اور اطاعت میں اپنی زندگی گزار کے اس کی نسبت رحمان کی طرف ہو جائے، یعنی اللہ خود کہہ دے فرشتوں کے سامنے، اب تو وہی کہ دروازہ بند ہو چکا ہے، فرشتوں کے سامنے اللہ خود کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ، یہ میرا بندہ، اطاعت کے ذریعے، عبادت کے ذریعے۔ اور یہ چوتھی صفت بھی۔ 5ویں صفت، وہ اس قدر عبادت کے باوجود، اس قدر عاجزی کے باوجود، اس قدر اخلاص کے باوجود، اس قدر صابر ہونے کے باوجود، عبادت گزار ہونے کے باوجود وہ اپنی عبادت میں مگن نہیں رہتے، وہ بے فکر ہو کے بیٹھتے نہیں ہیں۔ جتنے وہ عابد ہیں، جتنے وہ عاجز ہیں، جتنے وہ مخلص ہیں، اتنے ہی اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہو۔ اور یہ انبیاء کی صفت ہے، انبیاء کی۔ قرآن میں خود اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء جب مجھ سے مانگتے ہیں تو میری پکڑ سے ڈر بھی رہے ہوتے اور میری رحمت کی امید بھی رکھ رہے ہوتے۔ نبیوں کے سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ انبیاء کی صفت ہے۔ اور پھر ان کے نقش قدم پہ چلنے والے اللہ کے ان نیک بندوں اور مخلص بندوں کی یہ صفت اور خاصہ ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے فخر کے ساتھ اپنی طرف ان کی نسبت کی۔ اپنی طرف بندہ کہے، یہ رب کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے۔ اس لیے تو اللہ نے ان کی صفات بتائی کہ ہم یہ صفات اپنائیں، تو وہ سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ یہ 5ویں صفت ہو گئی۔ اور کہتے ہیں کہ اس لیے کہ جہنم کا عذاب جو ہے نا، یہ تباہ کرنے والا ہوتا ہے، تباہ کرنے والا۔ ویسے غرام اصل میں تاوان کو کہتے ہیں، اور یہ غرام کا معنی لزوم ہوتا ہے، لازم ہونا۔ تو ظاہر ہے جو عذاب چمٹنے والا ہو، چمٹنے والا آدمی کو چھوڑنے والا نہ ہو، وہ تو تباہ کے رکھ دیتا ہے آدمی۔ اور آگے پھر کہتے ہیں ہمارے رب اس لیے کہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے اور وہ رہنے کی بہت بری جگہ، وہاں عارضی رہائش ہو وہ بھی بہت بری ہے، اس اعتبار سے بھی بہت بری جگہ ہے، اور اگر مستقل رہائش ہو تو اس جیسے کافروں کی ہوگی۔ عارضی ٹھکانہ ہو، عارضی ٹھکانہ ہو، یہ بات پہلے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اللہ نے ذہن میں ڈال دی جیسے گناہگار مسلمان وہ تو عارضی رہیں گے، ادھر عارضی رہیں گے، اور دائمی ٹھکانہ ہو جیسے کافروں کا، دونوں اعتبار سے بہت برا ہے یہ۔
بہت برا. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ جہنم میں ایک آدمی ہوگا، وہ یا حنان یا منان یا حنان یا منان، اس کے ساتھ اللہ کو 1000 سال تک پکارتا رہے گا. 1000 سال کے بعد اللہ فرشتوں کو کہے گا جاؤ اس کو ڈھونڈ لو. جا کے ڈھونڈیں گے، سارے اوندے منہ پڑے ہوں گے، اوندے منہ جہنم. جب آدمی کو تکلیف ہو نا پھر الٹا ہو جاتا ہے، الٹا اوندے منہ پڑے ہوں گے، وہ پہچان نہیں سکیں گے. پھر آئیں گے ہم نے تو نہیں پایا. اللہ کہے کہ جاؤ لے آؤ اس کو. پھر جب دوبارہ اللہ بھیجے گا تو جا کے اس کو اٹھا کے لے آئیں گے. تو اللہ کہے گا جہنم کو کیسے پایا؟ ہم کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بہت تکلیف کی جگہ ہے، بربادی کی جگہ، بڑی تکلیف کی بربادی کی جگہ ہے. اللہ کہے گا جاؤ پھر اس میں پڑے رہو. وہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تیری رحمت سے تجھے امید نہیں تھی کہ تو وہاں سے نکالنے کے بعد پھر بھیج دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گا اور فرشتوں کو کہے گا اس کو وہاں سے رہائی دے، رہائی دے. اس لیے بہت بری جگہ، عارضی ہو تو بھی اور دائمی ہو کافروں کی طرح تو بھی بہت بری جگہ ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور یہ 7ویں صفت والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا. وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ جو ہے وہ بخل سے کام لیتے ہیں. اسراف کی پھر 2 طرح ہوتا ہے، ایک تو ناجائز کام پہ لگا دے، مکروہ کام پہ لگا دے، جیسے آج کل رسم و رواج پہ لگتا ہے. رسم و رواج، خواہ وہ شادی کی ہو یا غمی کی ہو، اس پہ لگانا ناجائز ہے، یہ بھی اسراف ہے. اور ایک اسراف یہ ہے کہ جہاں لگا رہا ہے وہ تو جائز ہے لیکن ضرورت سے زیادہ لگا رہا ہے. کئی 200 یہ شادی کا موقع ہے، دعوت 200 سے، بس مثال دے رہا ہوں، 200 سے دعوت آج کہاں ہو سکتی ہے. یا یہ دیکھ لیں کہ اگر 50,000 سے کام چلتا ہے اور ایک آدمی 2.5 لاکھ لگاتا ہے تو یہ پھر کس میں ہوگا؟ اسراف. اور نہ وہ کیا کہتے ہیں وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور نہ وہ بخل کرتے، کنجوسی کرتے، حد سے زیادہ تنگی سے کام لیتے ہیں. مثلا اہل و عیال کی جو جائز ضروریات ہے وہ بھی پوری نہ کرے، غریبوں پہ خرچ نہ کرے، اس طرح رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہ کرے، اور اسے کیا کرے؟ منہ موڑے. صلہ رحمی جیسے عمل سے ہوتی ہے تو ایسے صلہ رحمی مال سے بھی ہوتی ہے نا. جیسے حدیث میں آیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو گے تو جہاں خرچ کرنے کا ثواب ہوگا صلہ رحمی کا ثواب ہوگا. یہ انسان کی طبیعت ہے کہ اس کو آدمی کچھ دے تو اس اندر محبت پیدا ہو جاتی. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور اس کے درمیان ہو اعتدال سے وہ ہوتے ہیں ان کا خرچ، اور ہوتا ہے ان کا خرچ اس کے درمیان قوامہ اعتدال کے ساتھ. نہ اس میں اسراف ہوتا ہے اور نہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ سختی ہوتی ہے، بخل ہوتا ہے. جیسے فضول خرچی بہت بری بیماری ہے تو ایسے ہی بخل بھی بہت بری بیماری ہے. اللہ نے فرمایا جو آدمی میانہ روی سے کام لیتا ہے وہ کبھی فقیر نہیں ہوگا، غریب نہیں ہوگا، وہ بھوکا نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات پہ عمل کرنے کی اور ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.